بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مدینے کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کر پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا، وہ بھی دھوپ میں کھڑے پسینوں پسین ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا سامان اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا، اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھے منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا، جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی، جس کا نام سبیطہ بنت ایران تھا، ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالک کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آئے، اپنے پرانے دوست عثمان بن غافص سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سخت مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان، یہ سخت مہری کیوں؟ تو عثمان بن عوف نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا کہ تو پھر مجھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جس تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنے بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا، آقا، میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سارا قرآن پاک یاد کر لیا، اور وہ جب قرآن پاک پڑھتا تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتا۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کا لاپالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقررہ کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حافظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل الاقدس صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی ہے، مسلمانوں کا امام بننا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں خوش اسو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیتیں قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں کا ایک مہمت طاری ہو جاتا اور راہ گڑی کھڑے ہو کر سننے لگتے۔ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصی ہونے میں دیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توفیق وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش علانی سے اس قدر تعریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھا تلاوت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے، اس نے تمہیں جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ عنہ تھا۔ جو سالم مولی ابو
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتون میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ کے کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر۔